بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کے مقدس اور محترم مہینے میں جہاں ایک طرف اللہ رب العزت کی رحمت کی برسات ہوتی ہے، ذرا ذرا سے بہانے میں بے شمار لوگوں کو مغفرت اور بخشش کا پروانہ ملتا ہے، وہیں دوسری طرف کچھ بد نصیب اور بدقسمت افراد ایسے ہیں جو اس مبارک مہینے میں بھی مغفرت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ان بد نصیب افراد کی بخشش نہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بھی اس مبارک مہینے میں بلکہ شب قدر جیسی مبارک اور مقدس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو کبھی نہیں سنی تھی۔ یعنی ہم نے کوئی دعا تو آپ سے سنی نہیں، بس آپ سے 3 مرتبہ آمین سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے آنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام میرے سامنے آ گئے اور انہوں نے 3 دعائیں دی، 3 دعائیں مانگی۔ ان میں سے ہر دعا پر میں نے آمین کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ 3 دعائیں حقیقت میں بد دعا تھیں۔ ان 3 بد دعا میں سے ایک بد دعا یہ تھی، بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدہما فلم يدخلاہ الجنہ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بد دعا فرمائی کہ برباد ہو وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے،
اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے. خود ایک حدیث میں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے والے کے لیے یہ بددعا دی: رغم انف رجل ادرک عنده ابواہ الکبر فلم يدخلاه الجنہ، کہ ذلیل اور رسوا ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ کا بڑھاپا ملا ہو، پھر بھی اس نے اپنی بخشش نہ کرائی. یعنی والدین یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت کی ضرورت ہے، تو ایسے آدمی کو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے والدین کو بخشش کا ایسا ذریعہ بنایا ہے کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ بخشش کا ذریعہ ماں باپ. اس لیے کہ والدین کا مقام اللہ رب العزت نے ایسا رکھا ہے کہ اگر ان کو ایک مرتبہ پیار کی نگاہ سے دیکھا جائے تو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ما من ولد بار ينظر الى والديه نظر رحمه الا كتب الله له لكل نظرة حجة مبرورة. قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرة. قال نعم الله أكبر وأطيب. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو فرما بردار اولاد محبت اور شفقت سے اپنے والدین کے چہرے پر نظر ڈالے تو اس کے لیے ہر بار نظر ڈالنے پر مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو 100 حج کا ثواب لکھا جائے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے. یعنی حق تعالی شانہ کی عنایتیں اور رحمتیں ہمارے پیمانے عقل و فہم سے بالا تر ہے. روزانہ 100 حج کا ثواب لکھا جانا کون سی بڑی بات ہے کہ اس پر تعجب کا اظہار کیا جائے. غور کیجئے، جب والدین کا یہ درجہ ہے کہ ان کے چہرے پر ایک بار شفقت کی نگاہ ڈالنا مقبول حج کا ثواب رکھتا ہے، تو پھر والدین کی نافرمانی اور گستاخی کا وبال بھی اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے. تو والدین کے نافرمانی کرنے والے کی رمضان میں بلکہ شب قدر میں اگر مغفرت اور بخشش نہ ہو تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا جرم ہی اتنا بڑا اور سخت ہے. والدین کی نافرمانی بھی بڑی عجیب چیز ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر میرے والدین نہ ہوتے تو میرا وجود ہی نہ ہوتا.
میرے وجود کا ذریعہ اللہ نے والدین کو بنایا۔ اب جس والدین کے وجود کو ہمارے وجود کا ذریعہ بنایا گیا، یہ انہی والدین کا مخالف ہے، انہی کا دشمن بنا ہوا ہے، انہی کا نافرمان بنا بیٹھا ہے۔ ماں نے کم و بیش 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، جس حالت میں پیٹ میں رکھا اور پھر جس حالت میں اس کو دنیا میں جنم دیا، وہ اس کی ماں سے پوچھو۔ اور پھر جنم دے کر یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ 2 سال تک اپنے جگر کا خون پلایا، جس کو دودھ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے خون جگر کو دودھ میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کی سردی گرمی کا، اس کے ضروریات کا احساس کیا، خود تو گیلے میں لیٹی لیکن اس کو سوکھے میں لیٹایا۔ اگر کبھی صاحب بیمار ہو گئے تو ماں باپ دونوں اس کو ہاتھوں میں لے کر پوری رات آنکھوں پر کاٹی۔ میرے دوستو، والدین کا اتنا حق ہے کہ اولاد کسی بھی صورت میں اس کا حق اس حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ والدین کے اتنے احسانات ہیں اولاد پر کہ ان کا بدلہ چکانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت کے دروازے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، والدین کا اولاد کے ذمے کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی خدمت کر کے اگر انہیں بخشش کا ذریعہ بنا لے تو جنت مل جائے گی، اور اگر بخشش کا ذریعہ نہیں بناؤ گے تو جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ والدین کی نافرمانی کا وبال اتنا سخت ہے، نافرمانی اتنا سخت گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اور اس کا وبال اللہ تعالیٰ اس شخص کو مرنے سے پہلے زندگی ہی میں دے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، ان کی اطاعت و فرما برداری کو اپنی کامیابی کے لیے زینہ سمجھے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی اور نافرمانی سے بچنے کی حد درجہ کوشش کرے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے، ان کی خدمت کر کے جنت کے مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔